اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے عشق و جنون کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی عزم و ہمت کے ساتھ، اور ڈھیر سارے درود و سلام، ڈھیر دفعہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات پر۔ حکومتی جو فیصلہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا مرحلہ وار، اس کے لیے ہم نیک خواہشات رکھتے ہوئے اللہ سے بھی دعا گو ہیں۔ کون نہیں جانتا اس حال کے وقت میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کی معیشت کو کریش کر کے رکھ دیا، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر کے رکھ دیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ سکول بند، دفاتر بند، یونیورسٹیاں بند، کالجز بند، ٹرانسپورٹیشن بند، ریلوے بند، جہازوں کی آمد و رفت بند، بڑے بڑے ہوٹل بند، شادی ہال بند، بیوٹیشنز جو بناؤ سنگار بیوٹی پارلرز بند، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کو اس کرونا وائرس نے دیوار کے ساتھ نہ لگا دیا ہو۔ حکومت نے جو مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میں اس کو سراہتے ہوئے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو، کہ عمران خان، یہ 73 سال سے پسی عوام، 73 سال سے انصاف سے محروم، روٹی کپڑے سے محروم، غرض کے ظلم و زیادتی کا سامنا کرتی ہوئی عوام، جس کی نظریں آپ پر تھیں، آپ پر ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا، یہ عوام یہ نہیں کہتی کہ 1-2 سالوں میں، 5 سالوں میں جو 73 سال کا گند ہے وہ صاف ہو جائے، جو 73 سال کے مسائل ہیں وہ 2-4 سالوں میں ختم ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن منزل کی طرف جانے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے کوشش شرط ہے۔ آج آخر کیا وجہ ہے کہ کپتان آپ خود ایماندار، آپ اپنی مرضی سے کابینہ لے کر آئے، اپنے منتخب نمائندوں کو وزارتوں میں لے کر آئے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے؟ یہ عوام تو سوال کر سکتی ہے آپ سے بہتر توقع رکھتے ہوئے، آپ سے اس پاکستان کو نیا پاکستان بنانے کی توقع رکھتے ہوئے یہ تو سوال کر سکتی ہے کہ حکومت ایماندار، کوئی کرپشن کا ایسا سسٹم نہیں، دعوے دار بن رہے ہیں، تو پھر یہ آٹا چینی کا بحران اور یہ تیل میں ایک دم جو قیمتیں بڑھی، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھی؟ یہ کپتان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ مان لیا پچھلے 73 سالوں میں کوئی صحیح لوگ مان لیا، لیکن اب اگر صحیح لوگ ہیں، اب اگر نیا پاکستان بنانے کا عزم لے کر یہ حکومت آئی ہے، تو پھر یہ مسائل کیوں ہیں؟ کپتان، یہ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کی کابینہ کا فرض بنتا ہے کہ اس 22 کروڑ عوام کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ اور میرے ساتھیوں، دوستو، سچی بات ہے، بحیثیت انسان ہم نے بھی تو ظلم رچا کے رکھا کہ ایک دلہن بیوٹی پارلر میں تیار ہو رہی ہے، 70 ہزار، 80 ہزار، لاکھ روپے کی دلہن تیار ہو رہی ہے، ایک لہنگا 2-2-2.5 لاکھ روپے کا، شادی ہال میں لٹ مار مچی ہوئی ہے، 1500 2,000 روپے کا پر ہیڈ۔ اللہ کا واسطہ ہے، ہم نے بھی تو پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے ناراض ہونا تھا۔ تو ہم آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، کرونا زوال کی طرف جا رہا ہے، بلکہ انشاءاللہ جا چکا ہے، لیکن آؤ مل کر ہم بھی انسانیت کا حیا کریں، ہم بھی لٹ مار کو چھوڑیں،
ہم بھی کوئی انسانیت کا فلسفہ لوگوں کو دکھائیں، کوئی ایمانداری دکھائیں، چور بازاری چھوڑیں، ذخیرہ دوزی چھوڑیں، مت لوٹ مار کریں، چیزوں میں ملاوٹ چھوڑیں۔ ہمیں اب ڈر جانا چاہیے کرونا سے، ہمیں اب کرونا سے ڈر جانا چاہیے، ہمیں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، جب دکانیں کھلیں، جب ہوٹل کھلیں، جب میرج ہال کھلیں، جب جہازوں کا اڑنا شروع ہو۔ جو ایئرپورٹ پہ ہم باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کی جیب تک کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عدالتوں میں انصاف نہیں، پولیس میں انصاف نہیں، محکمہ مال میں انصاف نہیں۔ کپتان، آپ سے گزارش ہے نیک توقعات کے ساتھ، نئی تمناؤں کے ساتھ، کہ اللہ کرے جو آپ پچھلے 22-20 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں اس پر امپلیمنٹ کریں، جو آپ دھرنے کے دوران لوگوں سے وعدے کرتے رہے آپ ان پہ امپلیمنٹ کریں۔ لیکن سب سے پہلے اس ملک کی عوام کی بنیادی ضرورت ہے عدل و انصاف کی فراہمی۔ سب سے پہلے اس عوام کی بنیادی ضرورت ہے صحت۔ سب سے پہلے اس عوام کی بنیادی ضرورت ہے تعلیم۔ صحت کا جو حال ہے، آؤ کپتان، ان روٹی کپڑا اور نعرے کو تکمیل کی شکل دیں۔ نئے اسپتال بننے چاہیے، نئے کالجز بننے چاہیے، نئی یونیورسٹیز بننی چاہیے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ غریبوں کو بھی گھر ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان، مجھے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے جو عزم آپ کے اندر ہو، جو جذبہ آپ کے اندر ہو، شاید آپ کے ارد گرد لوگوں میں وہ، چونکہ وہ پچھلے ہی کھلاڑی ہیں، دوسری جماعتوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہیں، شاید ان میں وہ ولولہ آپ جیسا نہ ہو، لیکن آپ کو رب نے موقع دیا ہے۔ آؤ اس قوم کی محرومیوں کو دور کریں، آؤ دیکھیں کہ کیا حقیقتیں ہیں، کیا سچائیاں ہیں، اور ان کو صحیح سمت پر لے جانے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، یونیورسٹیاں بند ہونے سے لوگوں کی کینٹین چلتی تھی، ہوٹل بند ہونے سے ویٹرز کام کرتے تھے، شادی ہالوں پہ بے شمار لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہاں پر مزدوری کرتے تھے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ جب کالجز بند ہو گئے، یونیورسٹیز بند ہو گئے، سکولز بند ہو گئے، تو ایک بہت بڑی اکثریت لوگوں کی جو کہ پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتے تھے پچھلے 4 سالوں سے، وہ بھی اس سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے جو لوگ اس پریشانی سے گزریں۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ یا پروردگار، تو ہی نفع دینے والا ہے، تو ہی نقصان دینے والا ہے، تو ہی موت و زندگی کا مالک ہے، تو ہی عزتیں دینے والا ہے، تو ہی بلندیاں دینے والا ہے، تو ہی روزے دن کے جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ موت تیرے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، کوئی بچہ تیرے حکم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک تیرا حکم نہ آ جائے ایک ذرہ، ایک پتہ بھی زمین پر نہیں ہل سکتا۔ یا اللہ، یہ جو کرونا ختم ہو رہا ہے یہ تیرا کرم ہے اللہ، یہ تیرا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی سائنسدان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف تیری عطا ہے مولا، یہ صرف تیری عطا ہے۔ اگر تو چاہتا تو دنیا ملیا میٹ ہو جاتی، سیکنڈوں میں دنیا ختم ہو جاتی، لیکن تیرے کرم پر ہم شکر گزار ہیں۔ آؤ مل کر اللہ سے بھی عہد کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں معاف کر دیا، یا اللہ اس وبا کو تو نے ختم کر دیا۔ جب ہم دکانیں کھولیں، جب ہم سکول کھولیں، جب ہم کالجز کھولیں، جب ہم یونیورسٹیاں کھولیں، جب ہم ہوٹل کھولیں، جب ہم شادی ہال کھولیں، جب ہم بیوٹی پارلرز کھولیں، جب ہم بڑے بڑے یہ ساڑیاں بنانے والے، لہنگے بنانے والے، جو بڑے بڑے فیشن ڈیزائننگ والے یہ جب کھولیں، تو ہم بھی انسانیت کا حیا کریں، ہم بھی اللہ تیرا خوف رکھیں، ہم بھی انسانیت کا درجہ ذہن میں رکھتے ہوئے، غریب کی اہمیت اور حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے منصفی کریں، انصاف کریں۔ اور جہاں پر میرا پیغام ہے نیک خواہشات کا تاجروں سے، اساتذہ اکرام سے، طلباء سے، کہ اللہ پاک کرے جلدی ہمارے بچے اسکولوں میں جانا شروع کریں۔ 4 مہینوں میں پب جی نے تو برباد کر دیا، گیموں نے گیم برباد کر دیا، ساری رات بچے جاگتے ہیں، گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، نہ وہ پڑھائیاں رہیں، نہ وہ دور رہے، نہ وہ نظام رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ اسکول کالجز کھلیں، پھر اسی طرح صبح گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں آئیں، روڈوں پہ پھر بچوں کی آمد و رفت ہو۔ یا اللہ کرم فرما، یا اللہ اب یہ وبا کا رخ نہ دینا، پوری دنیا کو اس وبا سے آزادی دے۔ یا اللہ پوری دنیا کو، چاہے کوئی مسلم ہے کوئی غیر مسلم ہے، جو کوئی بھی انسان ہے اللہ جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو ہدایت دے کے مسلمان کر یا اللہ۔ لیکن
اب کسی کو یہ کرونا کا، کسی کا کوئی بھائی، کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بہو، کسی کی چچی، مامی، خالہ اس کرونا سے موت کی آغوش میں نہ جائیں۔ یا اللہ ہم پر فضل فرما۔ اور میرا خوبصورت پیغام حکومت کے لیے کہ آئیے مل کر واقعی نیا پاکستان بنائے ملک میں۔ اور حکومت سے گزارش ہے، پنجاب حکومت سے گزارش ہے کہ ہمیں اداروں کو پابند بنانا چاہیے۔ اداروں پہ یہ لوگ ملازم ہیں، چاہے محکمہ مال ہو، چاہے پٹواری ہو، چاہے گرداور ہو، چاہے تحصیلدار ہو، چاہے سی پی ہو، چاہے ایس پی ہو، چاہے ٹریفک پولیس ہے، یہ ادارے ریاست کے ملازم ہیں اور ان کا کام ہے کہ ریاست کی رٹ قائم کریں۔ الٹا یہ لوگ ایسے زیادہ تر محکموں میں کرپٹ لوگ ہیں کہ جس طرح دودھ کی رکھوالی بلا بیٹھا ہو۔ یا اللہ اس کرونا کے جانے کے بعد ہمیں اپنا بھی خوف دے اور انسانیت کی ججمنٹ کا بھی ہمارے اندر پیمانہ ڈال دے۔ ہم ظلم و زیادتی نہ کریں، انسانیت کی قدر کریں۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم مذہب کے امتی ہیں کہ جس نے درس انسانیت کا دیا، جس نے درس رشتوں کے ساتھ شفقت اور پیار آنے کا دیا۔ ایک قتیل شفائی کی نظم ہے، اپنی طرف سے پیغام ہے، ایک سماجی حیثیت سے کیا خوب قتیل شفائی کہتا ہے: میرا قلم میرے جمہور کی امانت ہے، میرا قلم میرے جمہور کی امانت ہے، اسے عوام کی بے چارگی ستاتی ہے۔ میرا قلم میرے جمہور کی امانت ہے، اسے عوام کی بے چارگی ستاتی ہے۔ میرے قلم کی رگوں میں وہ خون جوالا ہے، میرے قلم کی رگوں میں وہ خون جوالا ہے کہ جس سے عظمت انسان کی آنچ آتی ہے۔ میرا قلم وہ مورخ ہے جس کے سینے میں، میرا قلم وہ مورخ ہے جس کے سینے میں غم حیات کی تاریخ سرسراتی ہے۔ میرے قلم کو زمانہ تو خریدے گا، میرے قلم کو زمانہ تو خریدے گا کہ اکثر اس سے معاشیت شکست کھاتی ہے۔ میں خود اسیر سہی، میرا فن اسیر نہیں، میں خود اسیر سہی، میرا فن اسیر نہیں، میرا قلم کسی جلاد کا ضمیر نہیں۔ میں خود اسیر سہی، میرا فن اسیر نہیں، میرا قلم کسی جلاد کا ضمیر نہیں۔ اللہ پاک تیرا شکر، اللہ پاک جس کربلا سے، جس پریشانی سے، جس کیفیت سے ہم گزرے، اللہ تو جانتا ہے، تو نے ہم پر کرم کر دیا۔ مولا یہ جو تو رونقیں لٹا رہا ہے یہ تیرا کرم ہے۔ یا اللہ ایک بار پھر ایسی بہار لے کے آ، یا اللہ ایسا خوبصورت دن لے کے آ کہ جب صبح صبح مائیں بچوں کو ناشتہ تیار کر کے دیں اور وہ اپنے اسکولوں کی طرف روانہ ہوں۔ پروردگار آقا، اللہ پاک ہم انسان ہیں اور اس آدم کی اولاد ہے جن سے خطا ہوئی تیرے منع کرنے کے باوجود، اور اس آدم کو شیطان نے ورغلا لیا، اور پھر تو نے دعا سکھائی اور تو نے معافی دے دی۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، تجھے 1,24,000 پیغمبروں کے نزول کا واسطہ، تجھے چاروں الہامی کتابوں کے نزول کا واسطہ، اور پھر سب سے بڑی سچی کتاب قرآن مجید کی عظمت، شان، بڑائی کی بڑائی۔ یا اللہ یہ کتاب، یا اللہ یہ قرآن تیرا ایک ایک لفظ اس کا سچا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ یہ محمد مصطفیٰ کے سینے میں نازل ہوا، اور میرے محمد مصطفیٰ کی ایسی عظیم ذات کہ جو چلتا پھرتا قرآن، اللہ پاک یہ معجزات سے بنا ہوا، آپ نے اس کو بلا دیا مالک۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے گم ہو گئے مولا، ہم رشتوں کی پہچان بھول گئے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے مالک، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یا لوگوں نے بہن بھائیوں کا حق کھانا شروع کر دیا، نہ کسی کو موت یاد رہی، نہ کسی کو قبر کا عذاب یاد رہا۔ اللہ میں گناہ گار ہوں مالک، اللہ میں گناہ گار ہوں، لیکن تیری ذات کی قسم مالک، تیری ذات کی قسم، جب یہ کرونا زوروں پر تھا تو ہر شخص میرے سمیت ایک ایک سیکنڈ خوف میں گزارتا رہا۔
ہم ایک دوسرے سے دور بھاگتے رہے مالک، ہم چھپ کر رہ گئے، ہم تیرے سے نہیں چھپ سکتے، ہم تیرے سے نہیں چھپ سکتے اللہ۔ اللہ ہمارے دلوں کی نیتوں کو صاف کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم اندر سے باہر کے جیسے نہیں ہیں مالک، ہمارے زوال کی، ہمارے شکست کی، ہماری تجھ سے ناراضگی کی وجہ یہی ہے، تو ہم سے ناراض اس لیے ہے کہ ہم دکھاتے اور ہیں، کرتے اور ہیں، بولتے اور ہیں، سوچتے اور ہیں، دل میں اور ہے، آنکھوں میں اور ہے، زبان پر اور ہے، لاشعور میں اور ہے، شعور میں اور ہے، لیکن وہ کچھ زبان پہ نہیں جو دل میں ہے۔ مولا ہم کو باہر جیسا اندر سے بھی کر دے مالک۔ مالک ہمارے سارے معاملات تیرے سپرد۔ اللہ کیسا عجیب وقت دیکھا کہ تدفین کے دوران اس کرونا کی وجہ سے 4 لوگ بھی پاس نہیں جا سکے۔ اللہ تو اس کو لے کے جا رہے۔ اللہ ایک وقت تھا ہم اس سے بڑھ کر کیا گناہگار ہو مالک، جب کرونا زوروں پر تھا، ہر طرف سے رات کو 10 بجے اذانوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اب جب کرونا جا رہا ہے تو ہم ایک شکرانے کی اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہے مالک، ہم اجتماعی تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مالک، ہم یہ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تیرا کرم ہے تو یہ جا رہا ہے، ہماری کوئی تدبیر نہیں مولا، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تیری ذات کی قسم میں گناہگار ہوں مالک، میں گناہگار ہوں، لیکن ایک بات پر اقرار کرتا ہوں مولا، ایک بات پر یقین کرتا ہوں کہ جب تو موت کا فرشتہ بھیجے گا نا تو پھر کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ بس پناہ مانگتے یا اللہ ہم پر فضل فرما، دنیا پوری پر یا اللہ، جو پاکستانی بیرون ملک میں مقیم ہیں ان پر کرم فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے ان کو بحالی دے یا اللہ، شادی حال پھر بحال ہوں، یونیورسٹیاں پھر کھلیں، کالجز پھر کھلیں، سکول پھر کھلیں، گاڑیوں والے جو پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتے تھے وہ پھر روڈوں پر رونقیں ان کی نظر آئیں یا اللہ، اساتذہ پر کرم فرما، جو بینکوں میں کام کرتے ہیں، جو جہاں کام کرتے ہیں یا اللہ، جن اداروں میں کام کرتے ہیں یا اللہ، جن کو سلامت رکھا ان کی طرف سے شکر قبول کر، جو کرونا کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما یا اللہ، کسی کا بھائی نہ بچھڑے، کسی کی ماں کو بیٹوں کو غم نہ دینا یا اللہ، ہم پر تو نے فضل فرما دیا یا اللہ، پوری امت مسلمہ کی طرف سے بلکہ پوری خلق خدا کی طرف سے شکر قبول کر مالک سب کو عزت دے، سب کو بلندیاں دے، کسی دشمن کو بھی رزق کی تنگ دستی نہ دینا یا اللہ، وکلا کو سلامت رکھنا، عدالتوں کو سلامت رکھنا یا اللہ، ہمارے عدالتوں میں ججوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تھانوں میں تفتیشیوں کو سچی FIR لکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو ڈاکٹر رشوت لے کر جیلی FIR بناتے ہیں ان کو ہدایت فرما یا اللہ، ہمارے سارے معاملات تیرے سپرد، سر جانوں کا کرم فرما، سب جانوں پر کرم فرما، سب کی ماؤں پر کرم فرما، سب کے بیٹوں پر کرم فرما، سب کے باپوں کو سلامت رکھنا، سب گھروں پر کرم فرما، سب کو روزگار پر دوبارہ لے کے آ، غیبی مدد فرما، جن کو جو نقصان ہوا ہے وہ پورا فرما یا اللہ، اور سب کے صدقے میرے بہن بھائیوں، میرے خاندان، میرے بچوں، میرے بیوی، میرے مائی باپ پر کرم فرما یا اللہ، جو دوست مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کو اپنی نگہبانی میں لے فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما اللہ، اس ملک کو سلامتی دینا یا اللہ، کشمیریوں کو بھی آزادی نصیب فرما یا اللہ، مقبوضہ کشمیر کے نائب مسلمانوں پر جو مودی ظلم کر رہا ہے یا اللہ، ان کی پکڑ فرما یا اللہ، ہندوستان کے مسلمانوں پر کرم فرما یا اللہ، خلیج میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں، اسپین میں، دنیا کے جس کونے میں، سعودی عرب میں میرے مسلمان بھائی مقیم ہیں یا اللہ، ان پر فضل فرما، تیرے سے بہتر کوئی فضل کرنے والا نہیں، تیرے سے بہتر کوئی دعا سننے والا نہیں، تیرے سے بہتر کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے اللہ، یا مجیب ہو، تو دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے، مدینہ کی گلیوں کا واسطہ، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، ہمارے سارے معاملات تیرے سپرد، یہ کرونا ختم کر رہا ہے، حکومت لاک ڈاؤن ختم کر رہی ہے یا اللہ، اس وبا کو دوبارہ دنیا میں نہ لانا اور اس ملک میں بھی نہ لانا، واخر الحمد للہ رب العالمین۔